الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله مولانا العظيم ربیع الاول کے مہینے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے دنیا کو بہت بڑی بڑی نعمت نصیب ہوئی۔ ایک بہت بڑی نعمت جو آپ کے آنے سے نصیب ہوئی وہ نعمت یہ ہے کہ انسانوں اور جناتوں کو خالص ایمان کی دولت نصیب ہوئی، جس کو کہتے ہیں پیور ایمان نصیب ہوا، دونوں جماعت کو، جنات کو بھی انسان کو بھی۔ جناتوں کے بھی اجتماع ہوئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور خود جنات بھی پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے یہ دونوں مخلوق کو بہت بڑی نعمت ملی، وہ پیور ایمان کی نعمت نصیب ہوئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے، کفر کا زمانہ، شرک کا زمانہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کی بھی عبادت ہوتی تھی۔ عرب کے اندر، مکہ کے اندر جو لوگ تھے جن کو ہم کافر مشرک کہتے ہیں، وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے،
لیکن اللہ کے ساتھ بہت سارے بتوں کو مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لبیک بھی پڑھتے تھے حج میں، عمرے میں، لیکن ذرا سی ملاوٹ والی لبیک پڑھتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک، اتنا تو برابر زور میں پڑھتے تھے، اے اللہ ہم آپ کے گھر کعبہ کے اندر حاضر ہے آ رہے ہیں۔ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے لبیک اللہم لبیک پڑھ پڑھ کے آتے تھے، لیکن یہاں پر بس پہلا یہ جملہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، پھر آگے گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ لبیک لا شریک لک لبیک نہیں پڑھتے تھے، چونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے بتوں کو، معبودوں کو مانتے تھے، اور 360 تو کعبہ کی دیوار پہ چپکا رکھے تھے، ان کو بھی مانتے تھے۔ اسی لیے کہتے تھے کہ اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ جو سارے بت ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو لا شریک میں آ کر کے وہ رک جاتے تھے۔ ان کو اللہ اکبر بولنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، خوشی سے بولتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن آگے جہاں پر یہ آتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں رک جاتے تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ بڑے ہیں، یعنی یہ کعبہ کی دیوار پر، کعبہ کے آجو باجو میں چھوٹے چھوٹے ہمارے بت ہیں، وہ سب ہمارے چھوٹے خدا، اور اللہ ہمارے بڑے خدا۔ تو اللہ اکبر تو وہ مانتے تھے کہ اللہ بڑے، سب سے بڑے، اور یہ سب چھوٹے چھوٹے ڈیپیوٹی، نائب، اللہ کے ہاتھ کے نیچے کے، وہ یوں مانتے تھے۔ تو عرب کے اندر بہت بڑا طبقہ تھا ایسا کہ جو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو بڑا مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو شریک مانتے تھے، پارٹنر اور بھاگیدار مانتے تھے۔ ربیع الاول کے مہینے میں انسانوں کو بہار نصیب ہوئی۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، بہار جس کو ہماری گجراتی میں وسنت رتو کہتے ہیں، کہ انسانوں کے اندر ایمان کی بہار آئی، ایمان کی وسنت رتو آئی۔ آخری نبی تشریف لائے، اور دنیا کو جو بہت بڑا تحفہ ملا وہ پیور اور خالص ایمان کا تحفہ ملا، جس میں شرک نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں کسی کی بھاگیداری نہ ہو، پارٹنرشپ نہ ہو، پیور ایمان انسانیت کو، جناتوں کو ملا۔ یہ آخری نبی کے آنے کے اوپر اللہ کا بہت بڑا تحفہ انسانوں کو ملا ہے۔ اور آخری نبی نے آ کر کے کیا اعلان کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو یوں کہو اللہ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں دماغ میں بٹھاؤ، فٹ کر لو ایک دم مضبوطی کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ ہی سے مانگیں گے، اللہ ہی کے سامنے نمن کریں گے، جھکیں گے۔
اللہ ہی کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی کو علم اور ودیا اور شکشن دینے کا مالک اور مختار مانیں گے۔ وہی علم دیتے ہیں، وہی ودیا دیتے ہیں، وہی نالج اور ایجوکیشن دیتے ہیں، وہی روزی دیتے ہیں، وہی انسانوں کو شفا دیتے ہیں، وہی انسانوں کے کام بناتے ہیں۔ یہ ہیں لا الہ الا اللہ۔ ساتھیو، میرے ساتھ آپ بھی اس کلمے کو دہراؤ۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حدیث میں موجود ہے، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو، نیا کرو ایمان کو، ایمان کو تازہ اور نیا بناؤ۔ یعنی بلڈنگ پرانی ہوتی ہے تو ہم رینوویشن کرتے ہیں، مرمت کرتے ہیں، نیا پلاسٹر، نیا کلر۔ ہمارا ایمان بھی ڈھیلا ڈھالا ہو گیا ہے، کچھ اللہ بچاوے ملاوٹیں اس میں آنے لگی۔ وہ ادھئی کا کیڑا آپ جانتے ہو نا، وہ لکڑے میں کیسے گھس جاتا ہے اور لکڑے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں ادھئی کے کیڑے بہت ہیں جو ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دے گے، ایمان کو اندر سے کمزور بنا دے گے۔ وہ سب کو ہمیں جو ہے مٹانا ہے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم، ایمان کو نیا کرو، تازہ کرو، فریش کرو۔ صحابہ نے پوچھا، حضور ایمان کو کیسے نیا کریں گے؟ تو فرمایا، اکثروا ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو خوب پڑھا کرو۔ یہ حضور نے فرمایا، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہوگا، فریش ہوگا، ایمان کی تجدید ہوگی۔ تو اسی ربیع الاول کے مبارک مہینے میں آواز لگائی، اللہ کے آخری نبی نے دنیا میں آئے اور آپ کے آنے کے اوپر ایک آواز لگی کہ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، سب ایمان تازہ کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بھائیو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ میری زبان کو سچا مانتے ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ گزشتہ جمعرات کو میں ہمارے گجرات اور مہاراشٹر کی بارڈر کے علاقے میں تھا۔ ان اوقات میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، ایسے سینکڑوں مسلمان وہاں پر آباد ہے۔ ان مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی، جوان جوان بچے، جوان جوان بچیاں، مرد عورت، ان بیچاروں کو کلمہ شہادت بھی آتا نہیں ہے۔ اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، گجرات مہاراشٹر کی بارڈر کے اوپر جس راستے سے گزر کر کے آپ لوگ بمبئی جاتے ہو، آتے ہو، اس علاقے میں گزشتہ جمعرات کو میں تھا۔ مسلمانوں کو کلمہ شہادت نہیں آتا، کلمہ طیبہ نہیں آتا۔ مختلف جگہوں پر جوڑا وہ گیا تو لوگ جمع ہو گئے، بچے، عورتیں، مرد۔ اگر میں کچھ نہیں کراؤں گا، سب کو کلمہ ہی پڑھاتا ہوں، بس پورے مجمع کو کہا چلو پڑھو میرے ساتھ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت۔ میرے دینی بھائیوں، یہ اس وقت امت کے حالات ہے۔ وہ آگ جل رہی تھی، ایک علاقہ تھا اس زمانے کی ایک بہت بڑی حکومت، آگ کی پوجا کرنے والی، دنیا کی سپر پاور حکومت وہ زمانے کی، فارس کا ایمپائر۔ وہ مجوسی پارسی لوگ آگ کی پوجا کرنے والے،
اور ان کے یہاں سینکڑوں سال سے آگ کنٹینیو لگاتار مسلسل جلائی جا رہی تھی اور اس کی وہ پوجا کر رہے تھے۔ جس دن آخری نبی پیدا ہوئے ہیں ان کی عقل حیران کہ اچانک آگ کیسے بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بجھ گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی اچانک۔ وہ حیران کہ جس آگ کی ہم پوجا کر رہے ہیں، جس کے سامنے ہم نمن کر رہے ہیں اور سینکڑوں سال سے وہ آگ ہم جلا رہے ہیں، ایک منٹ بھی بجھنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ کا در یتیم، ماں آمنہ کا لاڈلا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری وقت میں پیدا ہوئے، صبح صادق کے وقت پر، اور وہاں جو آگ جل رہی تھی فارس ایمپائر میں، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، بجھ گئی۔ وہ حیران کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ وہ توحید لے کر کے آخری نبی آ گئے، وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت لے کے آخری نبی آ گئے، اس لیے آگ کو اللہ نے اپنی قدرت اور شان سے بجھا دیا، ٹھنڈا کر دیا۔ کیسی آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ پیور ایمان لاؤ، پیور ایمان، کوئی اندر شرک نہیں، ملاوٹ نہیں، بھاگیداری نہیں، بتوں کو شامل کرنا نہیں، ایک اللہ ہی معبود، اسی ایک اللہ کی عبادت۔ یہ آخری نبی نے انسانوں اور جناتوں کو بہت بڑا تحفہ دیا، بہت بڑا تحفہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے اس کی تعبیر فرمائی، ارے انسانوں تم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ تم تو شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، اور شرک کفر کرتے کرتے جہنم کے اندر گرنے والے تھے، جہنم میں انسانیت جلنے والی تھی، جنات جہنم میں جلنے والے تھے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی بھیجا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ میں نے آ کر کے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے کھینچا، ارے جہنم میں مت جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور جاؤ اللہ کی جنت کے اندر۔ یہ بہت بڑا تحفہ، پیور ایمان، پیور ایمان جس میں شرک نہیں، کفر نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں۔ اور میرے دینی بھائیوں یاد رکھ لو، پیور مال کی ویلیو ہے اور ملاوٹ والے مال کی ویلیو نہیں ہے۔ آپ بھینس پالتے ہو تو کا پیور دودھ کی ویلیو ہے، ملاوٹ والے کی ویلیو نہیں ہے۔ جب پیور دودھ کی ویلیو ہے تو پیور ایمان کی قیمت ہے، ملاوٹ والے ایمان کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ پیور ایمان، اور پیور ایمان کس کو کہیں گے؟ جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ سب اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم کو تو بغیر مانگے ہوئے ایمان ملا ہے، کہو الحمدللہ۔ بغیر محنت، بغیر مانگے، بغیر طلب۔ ایک پانی کا پائپ گھر میں لینا ہو میونسپلٹی کا تو کتنی ارجیاں کرنے کی، نے کتنے آٹے مارنے کی میونسپلٹی کے، نے کتنی لاگ وگ لگانے کی تو پانی کا کنیکشن آتا ہے۔ ایمان جیسی چیز اللہ نے بغیر مانگے عطا فرمائی، یہ میرے اور آپ کے اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ کوئی عرضی دینے نہیں گئے تھے، کوئی اپلیکیشن کرنے نہیں گئے تھے، کوئی درخواست دینے نہیں گئے تھے،
کوئی مانگنے نہیں گئے تھے، اس مالک کا کرم ہوا، بغیر مانگے اس نے ہمیں ایمان دے دیا۔ سب کہو الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ۔ یہ بڑی دعا ہے روایتوں میں، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ۔ اللہ کا شکر اس نے مسلمان بنایا، اور یہ بہت بڑی کافی شافی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، شرک کو مکس نہیں ہونے دیا، پیور ایمان جن کے پاس ہے ان کو کیا ملے گا؟ اولئک لہم الامن، پہلا تحفہ یہ ملے گا، دنیا میں امن سکون چین ملے گا، اور آخرت میں امن سکون چین ملے گا۔ یہ پہلی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اولئک لہم الامن، اللہ ان کو امن دیں گے، سکون دیں گے، چین دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی۔ واہ بھائی واہ، آج دنیا امن تلاش کر رہی ہے، پوری دنیا اس وقت امن کی تلاش میں، کہاں امن، کہاں سکون، کہاں چین؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یہ کعبہ کے رب اللہ کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ کعبہ، اس کے رب، اس کے مالک اللہ، اس کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، بھوکوں کو وہی کھلاتے ہیں۔ کون کھلاتا ہے بھوکوں کو؟ ارے بولو کون کھلاتا ہے؟ اللہ بھوکوں کو کھلاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی ہے، پانیوں میں جو کچھ ہے، ہواؤں میں جو اڑتے ہیں، سب کو روزی دینے والے اللہ ہیں، سب کو روزی دینے والے اللہ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، بھوکوں کو جو اللہ کھلاتے ہیں، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ڈر اور گھبراہٹ میں جو اللہ امن دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، شانتی دیتے ہیں، چین دیتے ہیں، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایمان پیور ہوگا تو پہلی نعمت ملے گی امن سکون چین دنیا آخرت میں، دوسری نعمت ملے گی اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کا ہدایت پر کون؟ تو کا پیور ایمان والے ہدایت پر، پیور ایمان والے ہدایت کے اوپر، اور جن کے ایمان میں ملاوٹ ہوگی، مکسنگ ہوگی، وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، یہ نبی کا راستہ، یہ اللہ کا راستہ، پیور ایمان والا راستہ، وہ ہدایت والا راستہ، ذرا برابر بھی ادھر ادھر ملاوٹ نہیں چاہیے ایمان کے اندر، تو ہدایت پر آدمی رہے گا۔ ایک بات بہت دھیان سے سنو اور دھیان سے دل میں لکھ لو، اور اپنی فکروں میں، پلاننگ میں، مشورے میں اس کو لاؤ۔ کیا بات؟ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ پوری دنیا کے مسلمان، پورے عالم کے مسلمان، ان کا سب سے بڑا پرابلم، سب سے بڑا ایشیو، آج کل کہتے ہیں ایشیو کھڑے ہو گئے، تو سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا پرابلم، سب سے بڑا ایشیو کیا؟ اپنے دماغ کو سوال کرو، پھر قرآن کی آیتیں سامنے لاؤ۔ سب سے بڑا ایشیو
سب سے بڑا پرابلم، سب سے بڑا مسئلہ میرا ایمان اور میری اولاد اور نسلوں کا ایمان سلامت رہے، یہ اس وقت کا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اللہ نے ایمان دیا، اب اسی ایمان کو بچانا ہے، اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے، اسی ایمان سے قبرستان جانا ہے، اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں میں ایمان باقی رہے، اس کی فکر، اس کی پلاننگ، اس کی تدبیر، اس کے مشورے، اس کی سوچ، یہ اس وقت کا پوری دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ۔ دنیا کے ایسٹ میں، ویسٹ میں، نارتھ میں، ساؤتھ میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، پورو، پشچم، اتر، دکشن، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ اپنا ایمان اور اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ جتنے بھی لوگ ایمان والے ہیں، جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا ایمان کھوکھلا ہو جاوے، آگے چل کے نعوذ باللہ وہ ایمان سے نکل کر کے مرتد ہو جاوے، کافر ہو جاوے، مشرک ہو جاوے، بے دین ہو جائے، ایمان کھوکھلا بن جاوے، یا ایمان سے نکل کر مرتد ہو جاوے، ایمان سے نکل کر بے دین بے ایمان ہو جاوے۔ اس کے لیے عالمی طور پر دین کے دشمن ہر طرح کی محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، ہر طرح سے، ہر طرح سے۔ کوئی جو ہے ان کو حربہ، کوئی بھی طریقہ ان کو سمجھ میں آئے گا وہ اپنائیں گے، اور مقصد کیا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ساری کی ساری دشمناوٹ کا خلاصہ ایمان نکل جاوے، ایمان ختم ہو جاوے، ایمان کھوکھلا ہو جاوے، بلکہ ایمان چھوڑ کے یہ مرتد ہو جاوے، یہ ساری محنتوں کا خلاصہ ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اپنا تو ایمان تازہ ہوتا ہے، ایسی باتیں سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ بھائی مرتد بنانے کی محنتیں ہو رہی ہے، ایمان میں شرک لانے کی محنت ہو رہی ہے، ایمان کو کھوکھلا کرنے کی محنت ہو رہی ہے، تو اپنا ایمان اور زیادہ تازہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری سچی سچی نورانی پاکیزہ زبان سے فرما دیا تھا، میری امت میں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح میں مومن ہیں، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ صبح میں ایمان والا ہے، شام کو کافر بن جائے گا، شام کو ایمان والا ہے، صبح میں کافر بن جائے گا، یہ آقا فرما گئے ہیں۔ اسی لیے جب ایسے حالات سن دیں تو حضور کی بات پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ میرے حضور نے ایک دم پرفیکٹ بات فرمائی، ایک دم سچی بات فرمائی، ایک دم پاورفل بات فرمائی تھی۔ دینی بھائیوں، یہ سوال، ایشو، یہ پرابلم اپنے دماغ میں فٹ کر لو، اپنی فکروں کو اس میں لگاؤ۔ ہمارا ایمان اور ہماری اولاد اور نسلوں کا ایمان ہم کیسے بچائیں گے، کیسے سلامت رکھیں گے، ایمان میں مکسنگ نہیں ہونے دیں گے، یہ کیسے کریں گے؟ یہ بہت بڑی فکر کی، سوچ کی، کوڑن کی، درد کی اس وقت بات ہے۔ اور یاد رکھو میرے دینی بھائیوں، اولاد کی اولاد جس کو ہم پیڑھی کہتے ہیں، گجراتی میں پیڑھی در پیڑھی، انگریزی میں کہتے ہیں فیوچر جنریشن، نیو جنریشن، فیوچر جنریشن۔ یہ اولاد کا مقصد کیا؟
اولاد کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرا کھیت، میری دکان، میری فیکٹری، میرا بزنس میری اولاد سنبھالے، یہ ہرگز اولاد کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں سے سیکھو اولاد کا مقصد کیا، اولاد کیوں چاہیے، کیوں اولاد ہوئے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ہوئے تو کیوں چاہیے؟ اس لیے نہیں کہ میری فیکٹری ہینڈل کرے، میری کھیتی کو ہینڈل کرے، میرے کاروبار کو سنبھالے، میرے بزنس کو سنبھالے اور میرے فیکٹریوں کو آگے بڑھاوے۔ اللہ پاک کی قسم اس کے لیے اولاد نہیں۔ اولاد کیوں ہوگی؟ کَيَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اللہ کے نبی اللہ کو کہہ رہے اے اللہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، آپ اولاد دے دیجئے، اس لیے کہ نبیوں والا علم، نبیوں والے مبارک طریقے، ایمان اور ایمان کے مبارک طریقے یہ آنے والی نسلوں میں اور دنیا میں عام ہوئے۔ اے اللہ اس کے لیے ہمیں اولاد عطا فرما۔ یہ ہے اولاد کا مقصد جو قرآن میں بیان ہوا۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ اے اللہ نبیوں والا علم، نبیوں والا عمل، نبیوں والے پاکیزہ طریقے ہماری آنے والی نسلوں میں رہے، ہماری اولاد میں رہے اور یہ پاکیزہ طریقے دنیا میں عام ہوئے۔ اے اللہ اس کے لیے ہمیں اولاد عطا فرما۔ یہ ہے اولاد کا مقصد۔ ایک نبی اللہ سے دعا مانگ رہے، ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، کہہ رہے اللہ کو رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ نیک صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو خود بھی ایمان پہ رہے نے دوسروں کو بھی ایمان پہ رکھے، خود بھی ایمان پہ رہے نے دوسروں کو ایمان سکھاوے، ایمان کی دعوت دے، اس کو کہیں گے نیک اور صالح۔ رب حب لی من الصالحین۔ ایک بہت بڑی اسکول ہے، ہائی اسکول ہے ہمارے علاقے میں، اس کے پرنسپل صاحب نے 4 دن پہلے مٹھائی کا باکس بھیجا، تو کل صبح میں نے شکریہ کا فون کیا، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تب انہوں نے بتایا کہ میرے گھر کے اوپر بیٹا پیدا ہوا، اس خوشی میں میں نے آپ کے لیے مٹھائی بھیجی۔ تو میں نے کہا پرنسپل صاحب میں تو آپ کے بیٹے کے لیے یوں دعا کروں گا اللہ اس کو عالم با عمل بناوے، دین کا داعی اور ذاکر شاکر بناوے اور حافظ قرآن بناوے، یہ دعا آپ کے بیٹے کے لیے کرتا ہوں۔ تو وہ بہت خوش ہوئے اور میری ہر دعا پر وہ آمین 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 کہتے رہے۔ میں نے کہا دیکھو اس کو کہتے ہیں مومن۔ یہ نہیں کہ میں پرنسپل ہوں تو میرا بیٹا بھی پرنسپل بنے، میں جو ہے یہ ہوں تو میرا بیٹا بھی وہ بنے، بناؤ کون منع کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ پکا مسلمان بنے، پکا ایمان والا بنے، پکا دیندار بنے، قرآن اور حدیث کا علم لینے والا بنے اور نبیوں کے علم کو لے کر کے لوگوں میں چلنے والا بنے اور اپنی زندگی نبیوں کے طریقوں پر کرنے والا بنے۔ یہ ہے اولاد کا مقصد جو نبی نے دعا میں مانگا، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا مانگو، نبیوں کی دعا ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں ایک نبی نے دعا مانگی، اولاد نہیں تھی تو اللہ سے دعا مانگی۔ دیکھو اولاد نہ ہو تو اولاد کی دعا مانگنا نبیوں کی سنت ہے، لیکن ایسی اولاد مانگیں گے جو دیندار ہوئے، ایماندار ہوئے اور دین کے تقاضوں پر چلنے والے ہوئے، ایسی اولاد مانگیں گے۔ نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے اللہ آپ ہی دعاؤں کو سننے والے، آپ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے اللہ پاکیزہ اولاد مجھے عطا فرما دیجئے، نیک اولاد عطا کر دیجئے،
پکی ایمان والی اولاد عطا فرما دیجئے. یہ نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. سمجھ رہے ہو دینی بھائیوں؟ ہماری اولاد میں شرک نہ آوے، ہماری اولاد میں کفر نہ آوے، ہماری اولاد آؤٹ لائن چلی نہ جاوے، اس کی فکر کرنا یہ نبیوں سے سیکھنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا ہمارے ذمے فرض ہے، ضروری ہم لوگوں کے ذمے. ایک بہت بڑے نبی انتقال کا وقت قریب آیا، بہت بڑے نبی انتقال کا وقت قریب آیا. وہ نبی نے ساری اولاد کو جمع کیا. 12 بیٹے تھے نبی کے، 12 بیٹے تھے. زیادہ اولاد ہونا نبیوں کی سنت ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے اللہ کے نبی. یہ اسکول کی چوپڑیوں میں ان کا نام آتا ہے جیکب. نام یعقوب ہے، قرآن میں بھی یعقوب ہے، حدیث میں بھی یعقوب ہے. اب وہاں گیا تو یعقوب کا جیکب ہو گیا. اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو کہ یعقوب کا یعقوب بولے، یہ تعلیم دینے کی. تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بہت اونچے درجے کے نبی. اب وہ نبی کی انتقال کا وقت قریب آیا. 12 بیٹے، اور 12 بیٹے کے اندر ایک بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے. باپ جن کا انتقال ہو رہا ہے وہ بھی نبی، اور بیٹا بھی اللہ کا نبی، جن کو قرآن نے کہا یوسف، نے چوپڑیوں میں کہیں گے جوسف. اپنے بچوں کو پڑھانے کا یوسف، وہاں پڑھاتے ہیں جوسف. اپنے کو کہنے کا نہیں بیٹا، قرآن میں یوسف آیا ہے، وہ یوسف نام یاد کرو، جوسف نہیں. تو بیٹے کا نام یوسف. اب 12 بچے سب جمع ہو گئے کہ میرے ابا دنیا سے جا رہے ہیں، انتقال کا وقت ہے. اب ابا آخری نصیحت کریں گے، وصیت کریں گے، ہم سنیں گے. اللہ اکبر. یہ قصہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اور میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ہمیں اپنی اولاد کے لیے کیا فکر کرنا ہے، کس چیز کا فکر کرنا ہے. یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کے پوچھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ پوچھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت آیا تم موجود تھے؟ کوئی موجود نہیں تھا، اللہ موجود تھے. اللہ نے جو سوال جواب سنا وہ قرآن میں بیان کر دیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. واہ واہ، سکھا کے گئے کہ آخری وصیت کیا ہونی چاہیے، آخری فکر کیا ہونی چاہیے، اور اخیر میں دنیا سے جاتے جاتے سب سے بڑی بات اولاد سے کیا ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بیٹا بہت اچھا بزنس میں نے جمایا ہے، تم آپس میں لڑ جھگڑ کے برباد مت کر دیو، مل جل کے آگے بڑھائیو، میں نے کروڑوں چھوڑے ہیں تم ابجو کرنا. یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا انتقال ہو رہا ہے، بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے میرے بیٹو؟ تمہارا باپ تو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، تمہارا باپ ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اور تمہارا باپ ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے. لیکن بیٹو بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ مسلمانوں یہ اس لیے سنا رہا ہوں، گھروں میں جا کر کے اولاد کے لیے یہی فکر کرنا ہے کہ ہماری اولاد کس کی عبادت کر رہی ہے، کس کی بندگی کر رہے ہیں، کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کس کے سامنے جھک رہے ہیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. یہ ہمیں فکر کرنی ہے. یہ اس وقت کی بہت بڑی فکر ہے ہماری اولاد کے بارے میں. کما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے بتاؤ؟ بچوں کو لے کے بیٹھا کرو. یہ گھروں کی تعلیم کا مقصد کیا؟
تاکہ گھر کے اندر ایمانی اور دینی ماحول آوے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ اپنی ایک لسٹ بنا دے کہ اتنے گھروں میں گھریلو تعلیم ہوتی ہے۔ یہ صرف لسٹ بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ گھر کی تعلیم کا اہم مقصد کہ ہماری اولاد، ہمارے گھر والوں میں ایمان زندہ رہے اور ان کی زندگی میں نبوی طریقے زندہ رہے۔ یہ گھر کی تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ کتاب پڑھو، پھر بچوں کا کلمہ سنو، گھر میں بیوی کا کلمہ سنو، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت سنو، اور اس کا ترجمہ بھی سنو کہ یہ کلمہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، کلمے میں کیا ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، وہ سنو۔ آج بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا کلمہ یاد نہیں، یاد ہے تو معنی معلوم نہیں، معنی معلوم ہے تو کلمے کا تقاضا معلوم نہیں۔ یہ کرو مسلمانوں، کلمے کا مذاکرہ گھروں میں کرو، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت گھروں میں سنو، بیوی سے بھی سنو، بچوں سے بھی سنو، اپنا بھی سناؤ، اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی، اس کے تقاضے بھی، ایمان مجمل بھی، ایمان مفصل بھی گھروں میں مذاکرے میں لاؤ۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت۔ کرو گے گھروں میں یہ چیز؟ کرو یہ چیز، اس سے ایمان زندہ رہے گا انشاءاللہ گھروں میں، نسلوں میں، اولاد میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچے سب نبی کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ نبی، دادا نبی، چچا نبی، پر دادا نبی، اور اولاد میں بھی ایک نبی۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ ہماری اولاد کی زبانوں میں، دلوں میں، دماغ میں یہ ایسا ہی جواب جمع دے۔ کہو آمین۔ کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا جان آپ دنیا سے اطمینان سے جاؤ، آپ کی موت آ رہی ہے، جاؤ، ہم آپ کے جانے کے بعد ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ کس کی عبادت کریں گے؟ ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ کون سے اللہ؟ کون سے اللہ؟ الہ کا، جس ایک اللہ کی ابا جان آپ نے پوری زندگی عبادت کی، اسی ایک اللہ کی ہم بھی عبادت کریں گے۔ وہ الہ آبائی کا، دادا پر دادا نے جس ایک اللہ کی عبادت کی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام نے، اسی ایک اللہ کی عبادت ہم کریں گے۔ آپ اطمینان سے دنیا سے جاؤ۔ اور آخر میں کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کے مسلمان بندے ہیں، مسلمان، ہم تو پکے مسلمان بندے ہیں، پکے ایمان والے، پکے مسلمان بندے۔ بس یہ فکر کرنی ہم لوگوں کو ایمان بچانے کی۔ بہت اچھی طرح سمجھ لو، اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ روزی روٹی بالکل نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے روزی دینے والے اللہ ہے۔ وہ اللہ جو پرندوں کو، جانوروں کو بھوکا نہیں سلاتے، وہ کلمہ پڑھنے والوں کو تھوڑا ہی بھوکا ماریں گے، وہ تھوڑی بھوکا رکھیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ روزی دینے والے، تو روزی روٹی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بیماریاں، ہمارا ایمان ہے کہ شفا دینے والے اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہوتا ہوں شفا میرے اللہ دیتے، تندرستی میرے اللہ دیتے، ہیلتھ میرے اللہ دیتے، تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے بڑا فکر یہ کرنا ہے کہ اللہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کو سلامت رکھے، یہ سب سے بڑا فکر کرنا ہے۔ ڈر کیوں لگتا ہے بتاؤں آپ کو؟ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ
کب جو ہے نعوذ باللہ ایمان نکل جاوے اور آدمی کفر میں چلا جاوے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کب آدمی ایمان سے نکل جاوے اور کفر میں چلا جاوے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ جو لوگ فیس بک پر رہتے ہیں رات دن، وہ فیس بک والوں کو پوچھو، اللہ ہماری نسلوں کو بچاوے، ہم کو بچاوے. آج کتنے نوجوان یوں لکھتے ہیں فیس بک کے پیج کے اوپر کہ گزرے ہوئے زمانے میں، پچھلے زمانے میں ہم مسلمان تھے، نعوذ باللہ اب نہیں ہے. ایسے مسلمان آج کل لکھ رہے ہیں، ہمارا باپ مسلمان، دادا مسلمان، خاندان مسلمان، لیکن نعوذ باللہ اولاد نکل کر کے مرتد ہو گئے. ایسے حالات دنیا میں ہے. اس لیے بہت فکر کرنے کی ضرورت کہ ایمان سے نکل نہ جاوے. اب کیا کریں گے ایسے حالات میں جبکہ حدیث میں جو بات آئی وہ دنیا میں نظر آ رہی ہے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کے اندر مومن، شام کو کافر. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. شام کو ایمان والا، صبح میں کافر. ایسی ہوائیں چل رہی ہے، ایسی ہوائیں چل رہی ہے کفر کی، شرک کی، بے ایمانی کی، الگ الگ طریقوں سے. کیا کریں گے ایسے زمانے میں؟ میں آپ کو بہت یقین کے ساتھ کہوں، قرآن حدیث کی روشنی میں کہوں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کے طفیل میں کہوں، مسلمانوں اس گئے گزرے گندے دور کے اندر اپنی اولاد اور نسلوں کا ایمان بچانا ہے تو یہ 3 کام کر لو. یہ 3 کام کر لو اپنی زندگی کے اندر. پہلا کام، دینی مدارس اور مکاتب کے ساتھ جڑ جاؤ. دوسرا کام، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑ جاؤ. تیسرا کام، خانقاہیں اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ 3 کام کر لو، انشاءاللہ اللہ ہمارا اور نسلوں کا ایمان بچا دیں گے. یہ 3 کام کر لو، پورے یقین سے میں کہتا ہوں آپ کو. جس نے یہ 3 کام کر لیے، مدرسوں سے مکاتب سے جڑ جاؤ، وہاں جا کے دین کا علم لو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ساتھ جڑو اور خانقاہوں میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑو. یہ 3 مبارک سلسلے ہیں. اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. جو اس سے جڑے گا اللہ اس کا اور اس کی نسلوں کا ایمان انشاءاللہ بچا لیں گے. بہت بڑی نعمت. وہ جادوگر لوگ لڑنے آئے، مقابلہ کرنے آئے ایمان کا، اور سرکاری لوگ تھے، سرکاری. آج لوگ انہی چیزوں سے ڈرتے ہیں. وہ جادوگر ہزاروں کی تعداد میں اور سارے سرکار کے آدمی آئے اور مقابلہ کرنے آئے ایمان کا. اور 2 دائی ایمان کی دعوت دینے والے، ایک حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، دونوں آئے، دونوں ایمان کی دعوت لے کے آئے. نے ہزاروں جادوگر مقابلہ کرنے کے لیے آئے. وہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو جادو منتر کر کے آئے. رسی لائے تھے، لکڑی لائے تھے، اور ان کے پاس جو کچھ جادو منتر تھا وہ پڑھ کے پھونک ماری اور میدان میں پھینکا. اور آج دنیا یہی ہے، ہوتا کیا ہے دکھاتی کیا ہے. اسی کا نام ہے جادوگروں کی دنیا. ہوتا کیا دکھانا کیا. لکڑی تھی، رسیاں تھی، یہ قرآن کہتا ہے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ. لکڑیاں تھی اور رسیاں تھی، دوری جس کو کہتے ہیں، یہ تھی. اور اس کے اوپر جادو منتر چھو منتر پڑھ کے دم کیا اور دم کر کے دکھایا کہ یہ سانپ ہے، یہ سانپ ہے. آج یہی دنیا ہے، حقیقت کچھ اور دکھلانا کچھ اور. یہ سلسلہ
ان جادوگروں نے کیا، ہزاروں لکڑیاں رسیاں جادو منتر پڑھ کے میدان میں ڈال دی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، بناوٹ بناوٹ ہوتی ہے، بناوٹ چلتی نہیں اور حقیقت کو کوئی روک نہیں سکتا، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ اور ہارون میدان میں کھڑے اور جادوگر سرکاری لوگ منتر پڑھ کے سانپ بنا کے ڈالے میدان میں، سب دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون کو کاٹیں گے، موسیٰ اور ہارون کو ڈنک ماریں گے، ہزاروں سانپ دوڑ کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے نا وہ پھینک دو، پھینک دو اپنے ہاتھ کی لکڑی۔ ارے میرے اللہ، ہزاروں سانپ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک لکڑی، وہ بھی آپ نے حکم دیا کہ پھینک دو، تو میری حفاظت کیسے ہوگی، کیسے بچوں گا؟ لیکن بس اللہ کا حکم پورا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ظاہری حالات کے خلاف اللہ کا حکم پورا کرو، انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔ ظاہری حالات کے خلاف، کروڑ روپے کا جملہ کہہ رہا ہوں، واقعہ کہہ رہا ہوں، ظاہری حالات کے خلاف اللہ کے حکم پر جم جاؤ، اللہ تعالیٰ ظاہر کی تمام باطلی طاقتوں کو ختم کر دیں گے، پاش پاش انشاءاللہ کر دیں گے۔ ظاہری حالات کیا تھے؟ ہزاروں سانپ دوڑ کے آ رہے، وہ سب بناوٹ تھی۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، وہ جادوگروں کا جادو منتر تھا، اور وہ رسی لکڑیاں نظر آ رہی تھی، سانپ پھینیے دوڑ رہے، اژدہے دوڑ رہے، اور ہاتھ میں ایک لکڑی ہے۔ اللہ کا حکم ہوا موسیٰ لکڑی ڈال دو، ایک بچاؤ کا سامان اللہ کہہ رہے ہیں ڈال دو۔ بس نبی نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، ظاہری اسباب اللہ کے حکم سے چھوڑ دیے اور خدا کا حکم پورا کیا، تو اسی ایک لکڑی کو اللہ تعالیٰ نے زبردست اجگر بنا دیا، زبردست ڈریگن بنا دیا، اژدہا بنا دیا، اور پورے میدان کے اندر جادوگروں کی جو جادو کی بناوٹی رسیاں لاٹھیاں سانپ کی شکل میں تھی، سب کو وہ چند منٹوں میں کھا گیا۔ پورا میدان صاف، پورا میدان صاف، جتنی بناوٹی چیزیں تھی ختم۔ یاد رکھو یہ دجالی فتنوں کا زمانہ ہے، دجالی فتنے الگ الگ بناوٹ کی شکلوں میں دنیا میں آ رہے ہیں، لیکن وہ ایمان کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے ایمان کا مقابلہ۔ آپ نے حدیث سنی ہے نا، ارے یہ تو ابھی دجال کے چمچے چیلوں کی اور دجالیوں کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ جب دجال بھی آ جائے گا نا، پیارے آقا اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کے گئے، ایک دم چھوٹی چیز، آسان چیز، معمولی چیز ظاہر میں نظر آنے میں، لیکن ہے پاورفل چیز۔ ارے دجال بھی سامنے آ جاوے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی آیتیں پڑھو، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ مسلمانوں آج کے حالات میں سورہ کہف کی شروع کی آیتیں، آخری آیتیں یاد کرو اور پڑھا کرو، بڑے سے بڑے دجالی فتنوں سے اللہ حفاظت کریں گے۔ اب ایک اژدہا موسیٰ اور ہارون کا سارے سانپوں کو نگل گیا اور میدان صاف ہو گیا۔ جتنے سرکاری جادوگر لوگ اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے آئے تھے وہ ایمان لائے، ایمان لا کے سجدے میں گئے اور سجدے میں اللہ نے ان کو جنت دکھا دی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ سیکنڈوں میں یہ کیا کھیل ہو گیا کہ سرکاری جادوگر جو مقابلہ کرنے آئے تھے ایمان لائے، سجدے میں گرے اور جنت دیکھی، اور سجدے سے سر اٹھایا تو ظالم فرعون دھمکی دے رہا ہے، ایمان لے آئے میں تم کو قتل کروں گا، ایمان لے آئے پھانسی پہ لٹکا دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہاتھ پیر کٹوا دوں گا،
सूली पे लटका दूंगा, धमकी दे रहा है जालिम फिरौन। वाह रे वाह, वाह रे वाह। अल्लाह के नबी की चंद सेकंडों की सोहबत मिली, चंद सेकंडों की नबी की सोहबत मिली, ईमान इतना पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि अभी ईमान लाने वाले जादूगर क्या कहने लगे, फ़क़दी मा अंत क़ाद इन्नमा तक़दी हादिहिल हयातद दुनिया। तुझे जो करना हो कर, सूली पे लटका, कत्ल कर दे, मार, हाथ काट, पैर काट, हम ईमान छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हम एक अल्लाह पर ईमान ले आए, लियग़फ़िर लना ख़तायाना, अब ईमान की बरकत से उम्मीद है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। मेरे भाइयों, नेक बंदों की चंद मिनटों की सोहबत अल्लाह ताला ईमान को पावरफुल बना देती है, मजबूत बना देती है। कैसे जादूगर ईमान वाले बन गए, मजबूत ईमान वाले। और दीनी भाइयों, ईमान को बोलो, ईमान को फैलाओ, ईमान की दावत चलाओ, इसकी बरकत से भी ईमान दिलों में खूब मजबूत होगा, खूब मजबूत होगा। और आज के हालात में मैं आपको एक दुआ सिखाता हूँ। वादा करो कि दुआ मांगोगे अल्लाह से, अल्लाह को कहो और ये नियत करो, अपनी और अपनी औलाद और नस्लों की नियत, इस नियत से ये कुरानी दुआ मांगो। क्या दुआ मांगोगे? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों को ईमान से हटा मत देना अल्लाह, अल्लाह ईमान से मत हटा देना मौला। याद रखो भाइयों, दुनिया में गरीबी फ़कीरी आएगी नहीं तो दुनिया का मसला है। नऊज़ बिल्लाह ईमान निकल गया तो जहन्नम डेंजर है, बहुत ख़तरनाक मसला है। अल्लाह को रो रो के कहो भाइयों, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ए अल्लाह हमारे दिलों को फीरा मत देना, पलट मत देना। आपने हिदायत की नेमत दी, ए अल्लाह अब हिदायत से हटा मत देना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा, अपनी रहमतों से माला माल फरमाओ। इन्नका अंतल वहाब, आप बहुत देने वाले अल्लाह हो। ये दुआ यकीन से मांगो, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह हमको और हमारी नस्लों को मुर्तद होने से बचा लेंगे। मांगोगे ये दुआ? ये बहुत पावरफुल मजबूत दुआ है, बहुत ज़ोरदार दुआ। आज के हालात में अल्लाह से मांगने की दुआ। अल्लाह वक्त पर मुझे आपको ईमान के साथ उठावे, ये मांगने की चीज़ है। वक्त पर ईमान से उठावे, ये मांगने की चीज़ है। और उसके लिए अल्लाह से यूँ कहो जो अल्लाह के एक नबी ने अल्लाह को कहा, फ़ातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। एक नबी की दुआ है, नबी की, नबी भी और बादशाह भी। अल्लाह को कह रहे हैं, फ़ातिरस समावाति वल अर्द, ए आसमान और ज़मीन को बनाने वाले अल्लाह, अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी मेरी मदद करने वाले अल्लाह, आखिरत में भी मेरी मदद करने वाले अल्लाह। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, अल्लाह वक्त पर इस्लाम पे मौत देना, अल्लाह वक्त पे इस्लाम पे मौत देना, अल्लाह वक्त पे इस्लाम पे मौत देना। वालहिकनी बिस्सालिहीन, और आखिरत में हिसाब किताब होवे तो नेक लोगों के साथ हमारा हिसाब किताब करना। ये मांगो अल्लाह से, मांगो। अल्लाह मांगने वालों को देते। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान में एक अजीब बात सुनी। आप में से सफ़ेद दाढ़ी वालों ने हज़रत के बयानात सुने। हज़रत ने एक मरतबा अजीब बात सुनाई कि हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा कूद रहे थे। अरे ये तो बच्चे कूदते हैं खेल के मैदान में, आज बिलाल हबशी कूद रहे हैं। आज की ज़बान में कहूँ तो नाच रहे थे बिलाल हबशी और खुशी में कूद रहे थे।
تو کسی نے مجھے بلال خیریت تو ہے کہ آج تم خود ناچ رہے ہو؟ کہاں؟ کہا کیوں خود ناچ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں نے ایک بات سوچی کہ میرے اللہ نے ایمان اپنے ہاتھ میں رکھا، میرے اللہ نے ایمان دینا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر اللہ ایمان کسی دوسرے کو دیتے نا کہ جاؤ سب کو بانٹ دو ایمان، تو میرے جیسے حبشہ کے کالے کلوٹے کو کوئی ایمان ہی نہیں دیتا۔ اگر کسی انسان کو اللہ دیتے کہ جاؤ ایمان بانٹو، تو میرے جیسے حبشہ کے کالے کلوٹے غریب کو تو کوئی ایمان نہیں دیتا۔ اس لیے کہ چہرے دیکھ دیکھ کر کے لوگ چیزیں بانٹتے ہیں، یہ اپنا ہے، اپنی پارٹی کا ہے، اپنے گروپ کا ہے، اپنے سرکل کا ہے، اپنے خاندان کا ہے، اپنی بستی کا ہے، اپنے گروپ کا ہے، دیکھ دیکھ کے لوگ بانٹتے ہیں۔ کہ میرے اللہ نے ایمان اپنے ہاتھ میں رکھا تو حبشہ کے کالے کلوٹے بلال کو ایمان مل گیا۔ یہ بات سوچ کر کے میں خوشی سے کود رہا ہوں، اے بلال تو کتنا خوش نصیب کہ اللہ نے تجھے ایمان دے دیا۔ میرے بھائیوں، ہم جیسے گندوں کو، گنہگاروں کو اس مالک نے ایمان دیا، یہ میرے اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے میرے بھائیوں۔ بس اس ایمان کے کلمے کو بار بار پڑھو، لا الہ الا اللہ خوب پڑھو، جددوا ایمانکم، لا الہ الا اللہ کے مذاکرے کرو، محمد الرسول اللہ کے مذاکرے کرو، خوب اس کی دعوت چلاؤ، کلمے خوب پڑھو، کلمے کے مذاکرے کرو، انشاءاللہ ایمان ہمارا مضبوط ہوگا۔ کرو گے یہ کام؟ اور یہ دعا مانگو، اللہ ہمیں مرتد مت بنانا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور ایمان پر حسن خاتمہ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ حساب ہوئے، اس کے لیے سیدنا یوسف کی دعا مانگو، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھے۔ بہت بڑی فکر بھی کرنی ہے، کوشش اور دعائیں بھی کرنی ہے۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرو۔ ہاتھ اٹھاؤ، کون گھروں میں تعلیم زندہ کرے گا؟ انشاءاللہ العزیز 100% گھرانوں میں ایمان کا مذاکرہ ہو، تعلیم زندہ ہو۔ اور دوسری چیز، اپنے گھروں کے اندر سنتوں کا مذاکرہ کرو، اور اللہ کے راستے کے اندر اللہ توفیق دے وے، ہمت دے وے، وقت لگاؤ، 3 دن 40 دن 4 مہینے۔ اور دیکھو تقاضا ایک بہت بڑا ہے اپنے حلقے اور زون کی جماعت کا۔ حلقے اور زون کی جماعت جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآنی ترتیب ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ جانتے ہو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے ایمان کی دعوت کا کام دیا تو سب سے پہلے کیا فرمایا حضور کو؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ایمان پہنچاؤ، قریبی رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دو۔ تو حضور نے ایمان کی دعوت دینے کے لیے حضرت علی کو کہا، علی گوشت پکاؤ نے روٹی پکاؤ۔ گوشت روٹی حضرت علی نے پکائی، اب پورے قریش کو جمع کیا۔ یہ ڈنر ڈپلومیسی سنت ہے، ڈنر ڈپلومیسی سنت ہے، کھلا پلا کر ایمان سکھانا یہ سنت عمل ہے۔ سب سیرت کی معتبر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جب یہ آیت آئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دو، جہنم سے ڈراؤ۔ تو حضور نے روٹی سالن پکوایا، 2 مرتبہ ہوا یہ واقعہ، 2 مرتبہ کھلایا پلایا، اور پھر حضور نے قریش کو ایمان کی دعوت دی۔ اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ حکم آیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ مکہ اور مکہ کے اطراف، اسی کو کہتے ہیں زون کی جماعت ہے، مکہ اور مکہ کا اطراف، اپنا علاقہ، اپنے اطراف کا علاقہ، وہ زون کی جماعت۔ زون کی جماعت ہے، یہ قرآنی ترتیب ہے،
لتنذر ام القری ومن حولہا، اس کے بہت فائدے ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی جون کی جماعتوں میں چلے تو اس کی برکت سے سینکڑوں مسلمانوں کا ایمان بچ گیا۔ میں خدا کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، جون کی جماعتوں میں چلے تو ان کو پتہ چلا، اوہو ہمارے شہر کی جھپڑ پٹیوں میں، ہمارے شہر کی کالونیوں میں، ہمارے شہر کے اپارٹمنٹوں میں، ہمارے شہر کے آجو باجو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مسلمان ہیں، کلمہ نہیں آتا، مکتب نہیں، عبادت خانہ نہیں۔ ان جون کی جماعتوں میں ساتھی نکلے اور فکرے کی تو ماشاءاللہ ایمان بچا، مکتب قائم ہوا، مسجد قائم ہوئی، عبادت گاہیں قائم ہوئی، اور علاقے کے حالات سامنے آئے۔ تو جون کی جماعتیں یہ تو قرآنی ترتیب ہے، اور علاقوں کے اندر ایمان کی بہار لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لتنذر ام القری ومن حولہا، سارے حضرات نیت کرو کہ اپنا اور اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اور رو رو کے دعائیں کریں گے، اور تمام انسان اور جناتوں کے لیے دعائیں کریں گے۔ اس وقت دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، ساتھ میں محنت بھی، محنت دعا دونوں پلس ہوں گے سرواڑا تو انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بھئی ایک اہم سنت آپ کو بتلاتا ہوں، نیت کرو کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ فجر میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنت میں پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ پورا مجمع نیت کرو کہ آج ہی صبح سے فجر کی سنت، مغرب کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پوری زندگی پڑھیں گے، اور اس سنت کی خوب دعوت چلائیں گے۔ دوسری چیز، آج جمعہ کی مبارک رات ہے، ہر ساتھی کم از کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور کل جمعہ کو بھی 300 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ بہت قیمتی عمل ہے، پڑھو گے درود پاک؟ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، ہمارے اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک سچا پکا کامل متقی مسلمان بنا دیجئے۔ اے اللہ، تمام انسان اور تمام جناتوں کو اپنے کرم سے ایمان اور ہدایت عطا فرما دیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پورے عالم میں جہاں کہیں ہیں،
اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان اسلام دین کی حفاظت فرماؤ، جان مال عزت عصمت کی حفاظت فرماؤ، گھر بار جائیداد مکان کی حفاظت فرماؤ، اجڑوں ہووں کو آباد فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، ہمارے اوقاف کی مکمل حفاظت فرماؤ، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، خانقاہیں، دینی جماعتیں، مراکز اور دین کا کام جس شکل میں دنیا میں جہاں کہیں ہو رہا ہے، اللہ تمام کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرماؤ، نصرت و مدد فرماؤ، ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرماؤ، اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرماؤ، جہنم سے حفاظت فرماؤ، حلال برکت والی عزت والی وسیع روزی عطا فرماؤ، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، جن پر جنات جادو کے ناپاک اثرات ہیں ان کو بھی شفا عطا فرماؤ، ہر ایک کی جائز مرادیں پوری فرماؤ، عمر میں برکت عطا فرماؤ، اے اللہ یہ وقت، یہ زندگی، یہ مال، صلاحیتیں، جو کچھ آپ نے دیا ہے، اے اللہ اس کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ اپنے دین کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم فقیروں کو قبول کر لیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، اے اللہ موت تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لیجئے، ہمارے مال اور صلاحیت کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، زندگی کا ہر کام سنت کی اتباع کے ساتھ کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی بتلائی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔